وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 پڑھے ہم، کل 22 پڑھ لیے تھے، آج 23 پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے فرماتا ہے وَإِن كُنتُم، اور ان اگر، کانا کہتے ہیں تھا، کنتم تم تھے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُم اور اگر تم تھے، فی میں، ریبن، ریب شک کو کہتے ہیں، ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ریب، اور بھی اس کے معنی آتے ہیں، بے قراری ہونا، بے چین ہونا، لیکن ہم یہاں پر جو آیت میں جو مفہوم ہے وہ اسی کو لے رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر تم شک میں تھے، مما بھی پہلے گزر چکا ہے، مما کا کیا معنی بتائے تھے کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دو لفظ ہے، من ما، جی مما دونوں ملنے کی وجہ سے نون مدغم ہو جا رہا میم کے اندر، تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا اس چیز سے جو، اس چیز سے جس کو، من اس چیز سے، ما جس کو، نزلنا، نزل ینزل تنزیل، ہم بتائے تھے کہ تنزیل میں اور انزال میں فرق ہے، انزال ایک دم اتارنا ہوتا ہے اور تنزیل آہستہ آہستہ اقساط میں اتارنا، یہاں پر تنزیل سے لفظ لائے ہیں، نزل ینزل تنزیل، نزل اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تم اس بات سے شک میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا، علی پر، عبد بندہ، نا ہمارا، علی عبدنا ہمارے بندے پر، اب پھر جوڑتے ہیں اس کو، اور اگر تم اس بات سے شک میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس تم لاؤ، جی فَأْتُوا پس تم لاؤ، فا پس، آتی آتی لا، آتو لے کر آؤ، فا سے اگر ملائیں گے تو الف کا مد گر جائے گا، فَأْتُوا پس لاؤ، بِسُورَةٍ بی سے، سورہ قرآن کا سورہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ پس لاؤ تم ایک سورت، یہ سور جو لفظ ہے، سورہ کو سورہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ لفظ آیا ہے سور سے، سور کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری، بڑی اطراف میں، اس کو اردو میں کہتے تھے قدیم زمانے میں، آج بھی کہتے ہیں فصیل، فصیل کہتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا نا دیوار آپ گھر کے اطراف بنا لیتے ہیں، یہ ایک دیوار ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قلعے کی دیوار، قلعے کی دیوار اس کو فصیل کہتے ہیں، فاصلے سے، یعنی جو جنگل کو اور شہر کو الگ الگ کر دیتی ہے، جی ان دونوں کے درمیان فاصل ہوتی، تو وہ جو بڑی فصیل بنتی تھی جس کے اندر سارا شہر ہوتا، وہ فصیل کو عربی زبان میں سور کہتے ہیں، سور کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ بنا ہے سورہ، یعنی جہاں پر ایک باؤنڈری کھڑی ہو اور ایک مضمون مکمل ہو جائے، ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے۔ قرآن کریم تو 6000 آیتوں سے زیادہ ہے، یہ مشہور بات ہے، 6666 آیتیں ہیں، لیکن وہ نہیں ہے، اس سے تھوڑا کم ہے، 6666، شاید ایسی بھی کوئی روایت گزری ہوگی، ایسی کوئی روایت گزری ہوگی، لیکن میرے پڑھنے میں اب تک 6666 کہیں پر بھی نہیں آیا، سوائے یعنی زبانی جو چلتے آ رہتا ہے ویسا آیا، تو اس سے 6000 سے زیادہ ہے، لیکن 6600 سے بھی کم ہے، 6600 سے آیات کم ہے۔ بہرحال تو آیات تو 6000 کے اوپر ہے، لیکن ایک ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، مضمون کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے، تو ایک ایک جو کیا کہتے ہیں، ایک ایک پارٹ جو بن گیا، ایک ایک حصہ جو بن گیا، اس کو ایک ایک سور کہا گیا، اسے سورہ بن گیا، ایک سورہ، یعنی ایک سور والا، ایک فصیل والا، ایک مکمل مضمون، جی سورہ۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اب یہ سورہ تو بڑا سورہ بھی ہو سکتا، سورہ بقرہ 200-250 آیتوں کے اوپر ہے، 286 جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، 286، 286 آیتوں کا بھی ایک سورہ ہوتا ہے، 2.5 پارے کا تقریباً، اور ایک سورہ جو ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسا بھی ہوتا ہے، جو 3 آیت پر ختم ہو جاتا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ سورہ اس کو کہتے ہیں جو کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو، ایک مکمل مضمون ہو اور کم از کم 3 آیتوں پر مشتمل ہو۔ حضرت بحر العلوم فرمائے ہیں سورہ فصیل،
فصیل شہر، کلام اللہ کا اتنا حصہ جو دوسرے حصے سے ممتاز ہو، ایک پارٹ جو دوسرے پارٹ سے ممتاز ہو، اس کا نام علیحدہ ہو، اس کی ابتدا انتہا معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں، جس کی ابتدا اور انتہا معلوم ہو اس کو سورہ کہتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پس تم لاؤ بس ایک صورت۔ اب اس میں بصورتن کی تفسیر میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمائے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی صورت، یعنی بطور چیلنج کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی صورت ہی صحیح لے آؤ، من مثلہ، وہ جیسا ہے اس جیسا، من مثلہ، اس جیسے کے سوروں میں سے، اس جیسے سوروں میں سے۔ کون سے سورے صاحب؟ مثلہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیدائشی اعتبار سے اور جو حالات رہے ہیں، جن حالات میں آپ پیدا ہوئے، جن حالات میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب گزر گئے، بچپن میں آپ کی والدہ گزر گئے، دادا گزر گئے، اس طرح سے۔ تو آپ ویسے بھی عرب میں اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کا کوئی ماحول تھا نہیں، صرف وہ بہت بڑے ادیب شاعر جو ہوتے ان میں سے چند لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یا پھر راہب وغیرہ ہوتے تھے دوسرے مذہبوں کے عالم، وہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یا بڑے تاجر تھوڑا بہت جانتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا وہاں پر۔ شعر بڑا جاندار بولتے تھے، کلام اگر بولتے تھے تو کوئی ان کے ویسا زمانے میں بول سکتا تھا نہ، میں سمجھتا ہوں آج تک کسی نے بولا ہے۔ یعنی وہ عرب کا جو کلام تھا وہ اس لیول کا کلام پھر دنیا نے دیکھا نہیں، اس لیول کا کلام۔ تو اتنے زبردست گفتگو کرنے والے تھے، لیکن لکھنے پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھانے لکھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ان کا جو کچھ علم ہے وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے جی۔ تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سرکار جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے، مثل ہی، اس بندے جیسے جس کو نہ تم نے پڑھایا ہے، نہ تم نے ان کو لکھایا ہے، نہ جی، نہ وہ اس سے پہلے کبھی شعر کہا کرتے تھے، نہ کبھی کوئی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جو تمہارے درمیان بڑی آواز سے متکلم بھی نہیں تھا کہ محفلوں میں کیا کہتے ہیں ڈومینیٹ کر گفتگو کرے اور تقاریر کرے، یہ بندہ کبھی یہ میدان میں تھا ہی نہیں۔ ایک ایسا بندہ تمہارے سامنے کلام لا رہا ہے اور سورے پر سورہ دیتے جا رہا ہے۔ یاد رکھے کہ قرآن کریم میں یہ جو عما یتساءلون سے جو آخری پارہ ہے نا، 30واں پارہ، تیسرے پارے کی جو سور ہے وہ اکثر صورتیں اس کے اندر مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئے سے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا لینگویج، گرامر، ادب، شعر، نثر، مضمون نگاری وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہو، وہ جو جس طرح کے سورے پیش کر رہا ہے، اس طرح کی سوروں میں سے کوئی ایک سورہ تم لا کر دے دو نا۔ بھئی تمہارے حساب سے تو تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاعر نہیں ہے، اللہ کے رسول تو شاعر نہیں ہے، تو تم بہتر جانتے ہو جی، تمہارے پاس بڑے زبان جاننے والے ماہرین موجود ہے، تو تم لے کر آؤ۔ وہ تو کبھی دعویٰ نہیں کہ میں زبان کا ماہر ہوں، میں بڑا مضمون نگار ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ایسا کوئی دعویٰ تھا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ پہلے سے ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر من مثلہ ہی، اس جیسے کے پاس سے جو سورے ہیں وہ مراد ہے، یا پھر من مثلہ ہی یہ اس جیسے سے مراد قرآن کریم ہے جی، مما نزلنا علی عبدنا کی طرف اشارہ ہوتا، یعنی جو کلام ہم نے نازل کیا ہے اس کے سوروں جیسی صورت لے کر آؤ جی، اس جیسی، یا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں اس جیسی صورت لاؤ، یا پھر اس جیسی صورت لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی مراد ایک ہی ہے، قرآن ہی مراد ہے، لیکن من مثلہ ہی کی ضمیر کس طرف پلٹتی یہ بتا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں چیلنج دے رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہیں اس بات سے جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تم اگر شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسے وہ جیسے صورتیں پیش کرتا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت تم لا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور دعا کرو، ادعو بلاؤ، دعا کرنا یا بلانا، دعا اصل میں بلانا ہی ہے، کسی کو پکارنا ہوتا دعا۔ وَادْعُوا، اور بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، شہداء
یہ تو لفظ معلوم ہے نا، شہداء جمع ہے، پلورل ہے، اور اس کا مفرد جو ہے، اس کا سنگولر شہید، شہید جمع شہداء۔ شہید کا معنی کیا ہوتا صاحب؟ شہید کہتے ہیں جو پریزنٹ ہو اور کیا کہتے ہیں، ذہنی طور پر بھی پریزنٹ ہو، اس کو شہید کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز جو شاہد یشاہد مشاہدۃ، دیکھا، جو دیکھتا ہو اس کو شاہد بھی کہتے ہیں، شہید بھی کہتے ہیں۔ جو حاضر مجلس ہو، جی، جیسے بحر العلوم لکھے ہیں، حاضر مجلس ہو، دیکھا ہو، وٹنس ہو، آئی وٹنس ہو، دیکھا ہوا ہو، جی، یا پھر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا۔ جو حاضر ہو اس کو بھی شہید کہتے ہیں، پریزنٹ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو بھی شہید کہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں۔ ہم اپنا کلمہ جب پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں تو مطلب میں دیکھا ہوں کیا؟ میں دیکھا ہوں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مجھے علم یقینی حاصل ہے کہ یہی صحیح ہے، یقین ہے، میرا ایمان ہے، میں علم و یقین سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ لکھے، میں اپنے علم و یقین سے بیان کرتا ہوں کہ نہیں ہے صحیح کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو بہرحال شہادت کہتے ہیں گواہی دینا، شہادت کہتے ہیں گواہی دینا، اسی سے شہید بنتا ہے، جی، اسی سے شہید، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس یقین ہو، جو بہت مضبوط ہو، جس کے کانفیڈنس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جی، یقینی بات ہے نا، جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کے سامنے چار جھوٹ بولے بھی تو وہ یقین نہیں کرتا، وہ مضبوطی سے جمع ہوا رہتا، تو وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک سورہ بناؤ، ایک سورہ لے آؤ، جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ لا رہے ہیں، میرا بندہ جس طرح سے سورہ پیش کر رہا ہے تم کو، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، وہ پیش کر رہا ہے، تم بھی ایک سورہ پیش کر دو، اور تم تو بڑے قابل ہو، ایک سورہ پیش کر دو، اور بڑے بڑے گواہوں کو بلا لو، یعنی تمہارے اہل علم کو بلا لو، تمہارے ماہرین کو بلا لو، ایکسپرٹس کو بلا لو، سارے مل کے سورہ بنا لو، اور سوروں کو سامنے رکھ کر کمپیئر کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، من شہید کی جمع شہداء، جی، شُهَدَاءَكُم تمہارے گواہ، تمہارے علم والے، تمہارے گواہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، من سے، دونی کہتے ہیں نیچے، عام طور پہ کسی کو چھوڑنے کے لیے بھی کہا جاتا، جی، سارے راستے جاؤ، یہ راستہ چھوڑ کر، جیسا کہتے ہیں نا، تو ایسا من دون استعمال کیا جاتا ہے، سب چیزوں میں سے لے سکتے ہیں آپ، اس کو چھوڑ کر، من دون اللہ، تم اپنے سارے اہل علم کو بلا لو اللہ کو چھوڑ کر۔ تمہارے پاس تو یہ ہے نا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اللہ نہیں ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تمہارا تو یہ دعویٰ ہے، پھر کون ہے صاحب اہل علم، کون ہے؟ اور ہمارے پاس اہل علم، تو ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر تمہارے پاس جو بھی اہل علم ہے، جو بھی قابل افراد ہے، جو بھی فیصلہ کرنے کے لائق ہے، وہ سارے افراد کو تم بلا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بے شک اگر تم، ان کانا تھا، کنتم تم تھے، ان کنتم اگر تم تھے، کیا؟ صادقین یہ جمع ہے، صادقین کا واحد کیا ہے؟ صادق۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار جو کہتے تھے نہیں محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں، محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں، محمد شعر کہہ رہے ہیں، محمد جو ہے اپنی طرف سے کلام لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، محمد جادو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی، اگر تمہارا اس طرح سے دعویٰ ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی اپنا کلام لا لو، تم بھی اپنے چمتکار دکھاؤ، تم بھی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرو، اگر وہ اپنی طرف سے کر رہے ہوں تو اللہ کے کلام کے علاوہ تم اپنا کلام لاؤ، اور اگر تم صادق ہو، صادق کا معنی سچا بھی ہوتا ہے، صادق کا معنی مضبوط بھی ہوتا ہے، صادق وہ مضبوط اس لیے کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہی مضبوط ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کیا کہتے ہیں، وہ متردد رہتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں مضبوط ہو تو لاؤ کلام، تقابل کر لو۔ لیکن عرب کیا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے ایسا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پڑھتے تو لا تسمعوا لهذا القرآن کہتے تھے،
قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے. کفار کیا کہتے ہیں؟ نہیں مت سنو مت سنو، یہ کلام مت سنو مت سنو، اللہ یہ کلام مت سنو. اچھا عجیب بات ہے، کہہ رہے ہیں غلط ہے تو سننے دو نا، سامنے والے کو سننے دو اور سمجھنے دو، اور کہاں غلطی ہے اس کو پکڑنے دو اور بتاؤ. مگر نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. مت سنو اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ معلوم ہے تم کو کہ یہ اتنا مضبوط کلام ہے کہ اس کے سامنے تم ہار جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر چیلنج دے رہا ہے. بعض افراد ایسا کہتے ہیں، میں مطلب پڑھا بھی ہوں، بعض لوگ سے سنا بھی ہوں، غالباً کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک خطاب ہمارے جو ہے مولانا سلمان حسینی صاحب کا خطاب آیا تھا، لکھنؤ والے مولانا سلمان حسینی صاحب. وہ خطاب میں کہہ رہے تھے یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ کے ذریعے چیلنج کرو، یہ کلام اللہ کے ذریعے. یہ بہت یعنی انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، یعنی سارے ائمہ سابق میں اسی طرح سے کرتے تھے. اور یہ کلام اللہ جو ہے چیلنج ہے، کلام اللہ چیلنج ہے. لوگ کو اعتراض ہوا کلام اللہ چیلنج کے لیے آیا کیا؟ کلام اللہ محبت پھیلانے کے لیے آیا؟ کلام اللہ تعلیم دینے کے لیے آیا؟ قانون دینے کے لیے آیا؟ چیلنج کے لیے آیا کیا؟ قرآن کریم صرف ایک کام کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس یہ قانون کی کتاب ہے آپ پڑھ لو اور ختم ہو جائے. نہیں نہیں، یہ تاریخ بھی ہے، یہ مستقبل کی غیب دانی بھی ہے. اور قرآن کریم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، سائنسز بھی دیتا ہے، اور گہرائی سمجھ بھی عطا فرماتا ہے، قلب کو سکون بھی عطا فرماتا ہے. اور ساتھ میں قرآن کریم چیلنج بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قرآن کریم ایک چیلنج ہے. دیکھو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، چیلنج دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اگر اس میں شک ہے تو دم ہے تو اس کے برابر کا کوئی کلام لا کر بتاؤ. یہ کلام کی ترکیب ایسی ہے، یہ کلام کے الفاظ ایسے ہے کہ یہ کلام کی بنوٹ بالکل چیلنج کیے جانے والی ہے. کوئی آدمی اس کے ہم پلہ کلام لا کر بتا دے، کوئی کتاب ایسی بتا دی جائے، یعنی کوئی کتاب ایسی ہوتی نا، جب کتاب لکھی جاتی ہے تو کئی مرتبہ اس میں ایکسپلینیشن، تشریح، تفسیر اور اس کے نوٹس وغیرہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. کوئی کتاب لیتے ہیں، اس کے نوٹ بنتی ہے، اس کی گائیڈ بنتی ہے، اس کا ایکسپلینیشن بنتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اس کا کام. لیکن قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے جو پچھلے 1400 ایئرز سے اوپر ہو گیا ہے. مفسرین آئے دن تفسیر کرتے ہی جا رہے ہیں، تفسیر کرتے ہی جا رہے ہیں، اور تفسیر ختم نہیں ہوتی. اس کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. ہر نئے مفسر کو پھر کلام الہی میں کچھ ایسا نیا انمول موتی اور ایسے نئے معلومات حاصل ہو جاتے ہیں جو کہ پہلے والوں کے پاس نہیں تھے. اللہ غریق رحمت کرے شیخ متولی الشعراوی، شیخ محمد متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عارف باللہ، بڑے قرآن کے عارف جو ہے، عارف القرآن، ایسے بڑے مفسر گزرے ہیں. مصر کے رہنے والے شیخ محمد متولی الشعراوی، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اعجاز رکھا، قیامت تک کے لیے اعجاز رکھا. اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر، جیسا یہ تفسیریں لکھتے نا، اس طرح سے تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرمائے، اس طرح سے نہیں فرمائے. کیوں نہیں فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالی احکام، یعنی مسائل جو ہوتے ہیں، عمل کرنے کے جو احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو احکام ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروا دیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اس کی تفسیر ہو گئی. یہ عبادات کے مسئلے میں، یعنی ایک ہے عبادات و فرائض اور ایک ہے آفاق. یعنی ایک ہے ہماری ذمہ داری، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، ہم کو حج کرنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی. ایک ہے آفاق، یہ کائنات، یہ یونیورس، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کیا کہتے ہیں زمین کے اندر کے معادن ہے، اور وہ ہے، اور کان ہے، اور فلاں ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آفاق، یہ جو یونیورس ہوتی ہے، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ان ڈیٹیل بیان نہیں فرمایا ہے، اور یہ امت کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہر آئے زمانے میں امت اس کے اندر ریسرچ کرتے جائے گی اور معلومات اس کے اندر سے نکالتے جائے گی، اور ایسے چمتکار نکلیں گے کہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے قرآن کریم کی تفسیر کھل جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک وقت سارا تفسیر فرما دیتے اور حضور یہ سارے بیان کر دیتے تو یعنی چمتکار مکمل ظاہر ہو جاتا اور ختم ہو جاتا. یعنی جو چیز ظاہر ہو گئی، جیسا کہ مثال کے طور پہ جیسا شق القمر ہے،
چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کا 2 ٹکڑے کیے، ایسا اشارہ کیے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر اشارہ کیے، چاند جڑ گیا۔ اس وقت وہاں پر موجود 2 آدمی تھے، 200 آدمی تھے، 2000 آدمی تھے، جتنے افراد تھے دیکھ لیے، وہ گواہ ہو گئے، ایمان لا لیے، نہیں لائے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، جو بھی ان کے ساتھ ہے ہو گیا۔ اب ہم صرف مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، ایک معجزہ حضور ظاہر کیے تھے، معجزہ ہوا اور ختم ہو گیا، پانی انگلیوں میں سے پانی نکلا، ایک معجزہ ظاہر ہوا اور ختم ہو گیا۔ جتنے معجزات ہیں سابقہ انبیاء کے، جتنے معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ہو وغیرہ وغیرہ، جس کے جتنے معجزات تھے وہ اس ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہوئے تھے، اس ٹائم پیریڈ کے لیے ہوئے تھے اور ختم ہو گئے۔ اور سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سارے معجزات ہوئے اور ختم ہو گئے، سوائے قرآن کریم کے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر نازل فرمایا اور ایک ایسا چمتکار رکھا جو قیامت تک معجزہ رسول اللہ کا ہے، رسول اکرم اللہ کی قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ جو ہے، یہ جو حضور چیلنج کر رہے ہیں نا، جی لا کر بتا دو اس جیسا کلام، لا کر بتا دو، تو ایسا نہیں کہ اس زمانے کے لوگ عربی زبان بہت اچھا جانتے تھے اس لیے یہ ان کے لیے چیلنج تھا، باقی لوگ کے لیے تو چیلنج نہیں ہے۔ جی یہ کلام نفسیات کے لیے ہے، یہ کلام جو ہے میڈیکل سائنسز کے لیے ہے، یہ کلام پولیٹیکل سائنسز کے لیے ہے، یہ کلام ہسٹری کے لیے ہے، یہ کلام پیشن گوئیوں کے لیے، فیوچر سے متعلق معلومات کے لیے، یہ کلام اس کے لیے ہے، یہ کلام اس کے لیے، یہ کلام اس کے لیے۔ یہ آج جی پہلی صدی میں چیلنج تھا، دوسری صدی میں چیلنج تھا، یہ عرب کے درمیان چیلنج تھا، جی یہ یونان کے فلاسفرز کو چیلنج ہے، جی یہ بلاد مغرب کے کیا کہتے ہیں میڈیکل سائنسز کو چیلنج ہے، یہ اقوام متحدہ کی پولیٹیکل سائنسز کو چیلنج ہے۔ یہ قرآن کریم ہر اعتبار سے ہر زمانے میں چیلنج ہے، اور ہر زمانے میں صحیح علم کا اتنا بڑا منبع ہے اور اتنا مضبوط مصدر ہے کہ اس سے زیادہ مضبوط کلام اور اس سے زیادہ واضح اور بہتر قانون دینے والی کوئی اور کتاب ہی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب چیلنج کی کتاب ہے، چیلنج کی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان آج اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کیا کہتے ہیں اتنے خستہ حال ہو گئے کہ ہم اپنا قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیے، یعنی جو ہمارے پاس سب سے مضبوط کلام ہے، دنیا کا سب سے اچھا مذہب، سب سے بہترین سسٹم، سب سے اچھی کتاب ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ہمارا عیسائی بھی مذاق اڑا رہا ہے، ہندو بھی مذاق اڑا رہا ہے، یہودی بھی مذاق اڑا رہا ہے، ایتھسٹ لادین جو ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ مذاق کے لائق ہے، وہ جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے، سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک ایسا دین جو پڑھائی سے شروع ہوتا ہے، پڑھائی پر ختم ہوتا ہے، جس میں جگہ جگہ عقل کی بات، سمجھ کی اور ریسرچ کی بات کی جاتی ہے، اس کا مذاق ایسے دین والے اڑا رہے ہیں جن کے پاس سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ دیگر جو جتنے بھی مذاہب ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بس ان کے پاس کہہ دیا گیا عمل کرنا ہے، سوچنے اور تلاش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے مذہبی کتابوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، دوسرے مذاہب کے کتابوں کو آپ ٹیلی کر کے دیکھ لو، یہ کتاب الگ، وہ کتاب الگ، یہ کتاب الگ، وہ کتاب الگ۔ اور قرآن کریم ایک ایسا کلام جو پچھلے 1500 سال سے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، جی مشرق سے لے کر مغرب تک بالکل جو کا تو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیسا عجیب کلام ہے! ایسی کتاب اپنے پاس رہ کر ہم مذاق سہ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہم جواب بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے جواب نہیں دے پانے کی؟ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، اور پھر جو ہے اس سے قرآن کریم سے نیچے آتے حدیث شریف، ہم حدیث شریف بھی پڑھنا چھوڑ دیے، قرآن شریف پڑھنا بھی چھوڑ دیے، حدیث شریف پڑھنا بھی چھوڑ دیے، پھر اہل علم کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کتابیں بھی پڑھنا چھوڑ دیے ہیں۔ ہمارا سورس آف نالج جو ہے وہ یوٹیوب ہے، ہمارا سورس آف نالج جو ہے وہ فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے اور انسٹاگرام ہے، ہمارا سورس آف نالج نیوز پیپر ہے، ہمارا سورس آف نالج دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ہماری اپنی کتابیں تو ہے نہیں۔ اسکول کے اندر اگر پڑھے تو ایس رمن نے یہ کتاب لکھی تھی، بی کرشنا نے وہ کتاب لکھی تھی، جوزف نے وہ کتاب لکھی تھی، وہ کتابوں سے ہمارا علم ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو نہ پڑھتے ہیں، نہ ہمارا اسلام پڑھتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور جب ہم سے کہا جاتا ہے تو ہم صرف سہنے کے موقف میں رہتے ہیں، کوئی جواب دینے کے موقف میں نہیں ہیں۔ اگر ہم نیچے اگر پڑھ بھی لیں نا اسلام سے متعلق، اللہ ماشاء اللہ، میجورٹی کو ہم یہ دیکھتے ہیں فیک نیوز، فیک علم ان کے پاس موجود ہے،
وہ فلاں کہانی، وہ فلاں قصہ، وہ فلاں واقعہ، فلاں کرامت، فلاں چمتکار، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن اگر کسی بزرگ کی کسی وقت کرامت تھی تو اس ٹائم کے لیے تھی، ان مخصوص صدیوں کے لیے تھی، ختم ہو گیا خلاص. بھی ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرمایہ حیات اور ذات آخرت نہیں بنایا. یہ ہمارے سرمایہ حیات جو ہے اور ہمارے لیے دنیا کے اندر جو نور ہے وہ قرآن ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، ان کی سنت ہے، اور قرآن ہے. قرآن ہے ہماری اصل کتاب. ہم کو اوپر اٹھنا چاہیے، ہم کو اوپر اٹھنا چاہیے کہ بندہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھے. جب قرآن پڑھنے کی بات کہی جاتی تو ہمارے پاس جو ہے بس ناظرہ پڑھا دیا جائے، دور کرا دیا جائے. نہیں، قرآن سمجھنا چاہیے. صحیح مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کتاب کو پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کامل ترین بندے پر نازل فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام ہمارے نام پہ بھیجا ہے وہ ہم کو پڑھنا پڑے گا، وہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. وہ قرآن اگر پڑھ لو اور وہ کتاب اگر پڑھ لو اور وہ قرآن کریم کو اگر سمجھ لو تو پھر آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہو. قرآن ایک اعجاز ہے. قرآن ایک اعجاز ہے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر قرآن کی اعجاز سے متعلق بہت ساری باتیں لکھی. ایک دو باتیں میں اس میں سے ہلکا بتا دیتا ہوں. قرآن کے اعجاز میں یہ کام، یعنی معجزہ ہونے اور چمتکار ہونے کے دلائل میں یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے. قرآن کریم محفوظ ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم صدیوں گزر گئے اور محفوظ ہے. اور یعنی جو ہے ہندوستان میں ایک بچہ حفظ کیا ہوا ہے، اور سعودیہ میں ایک بچہ حفظ کیا ہوا ہے، اور آسٹریلیا میں ایک حفظ کیا ہوا ہے. سب کا قرآن ایک ہے. جو سینوں میں ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ کتابوں میں محفوظ ہے، بالکل ایک جیسا. جو سینوں میں محفوظ ہے وہ سارے کیا کہتے ہیں، یاد ہے، ریممبر ہے، کیا کہتے ہیں، اور وہ سب کے جو ہے سینوں میں ایک طرح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور دنیا کی کوئی نالج دنیا کی اس طرح سے محفوظ نہیں ہو سکی. پھر انداز بیان، قرآن کریم کا جو انداز ہے، انداز میں کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں، کیا کہتے ہیں، دوسروں کے کلام میں کیا ہوتا. جیسا کہ میں آج آپ میرے اگر 15-20 سال پہلے کی اگر آپ تقریریں نکال کر دیکھیں گے اور آج کی اگر میری تقریر دیکھیں گے تو معیار میں فرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ کی ترقی ہوتی ہے، بعض لوگ کا تنزل ہوتا ہے. بعض لوگ کا پہلے شروع میں بہت زبردست معیار رہتا ہے، لیکن بڑھاپے کے ساتھ، کمزوری کے ساتھ یا حالات کی وجہ سے آدمی کے بیان کرنے میں، اس کے شعر میں، اس کے رائٹنگ میں کمزوری آ جاتی ہے. بعض لوگ کا ایسا رہتا ہے کہ ابتدا میں کمزور رہتے ہیں، بعد میں ان کو عروج ملتا ہے. جی، ہر زمانے اور احوال کے حساب سے کلام اونچ نیچ ہوتا ہے. اور کلام اللہ کا جو لیول ہے، قرآن کریم کا جو لیول ہے، پہلے دن جو ہے وہ آخری دن وہی ہے. حالانکہ نازل تو 23 ایئرز میں ہوا نا، 23 سال میں، تو یکسانیت ہے. یعنی حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر مرزا غالب بھی، اب غالب سے اوپر کیا نام لائیں گے؟ میر تقی ہے، صفی اورنگ آبادی ہے، فلاں بہت بڑے شعراء ہے، لیکن غالب سے اوپر کیا نام لائیں گے اب اردو کی دنیا کے اندر، اردو شعر میں؟ حضرت فرماتے ہیں غالب کا ہر شعر وہ لیول پہ نہیں رہتا. غالب کے کئی شعر ایسے ہیں کہ دوسروں کے اشعار ان سے اچھے ہیں. ہاں، غالب کے بعض اشعار ایسے ہیں جس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی کلام بالکل اوپر آسمان کو جا کر چھو جاتا ہے، کچھ کلام مڈل رہتا ہے، کچھ کلام تھوڑا کمزور رہتا ہے. یہ ان کی یہ نظم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ نظم سے بہتر ان کی نظم ہے. جی، اس طرح سے ہوتا ہے. اور کلام اللہ کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ اس سے بہتر کوئی ہو سکے. ہر آیت سب سے اوپر ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ جی، آپ یعنی حضرت قبلہ جو ہے شیکسپیئر کا بھی ذکر کریں یہاں پر. شیکسپیئر بھی جو تاریخ کو اسٹڈی کرتا تھا، جو ڈرامے لکھتا تھا، اور جو اس کے رائٹنگز ہے، اس کے جو کچھ اس کا کلام ہے، وہ کلام میں وہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے ابتدائی زمانے کا کلام لکھا ہوا ہے اور بعد کے زمانے کے کلام کو آپ دیکھ لیجئے کتنا ڈفرنس آ گیا ہے. لیکن قرآن کریم کا پہلا کلام اور آخری کلام میں جو بلاغت کا لیول ہے، جو چمتکار کا لیول ہے، وہ کہیں پر بھی کم نہیں ہو رہا. یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے. پھر قرآن کریم غیب کی باتیں بتاتا ہے. وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو انسان کے عقل کے ماورا ہے، وہ چیزیں بتاتا ہے. قرآن کریم کے اندر پاسٹ سے متعلق قصص بیان کیے گئے ہیں، واقعات، قصص، اولڈ ہسٹری بھی بتائی جاتی ہے. قرآن کریم میں فیوچر بھی بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. پھر قرآن کریم کے اندر
قرآن کریم کے اندر جو تأثیر رہتی ہے، پڑھ کے پھونکو تو شفا ہے، سمجھو تو عقلوں کے لیے شفا ہے، عمل کر لو اور یقین کر لو تو دلوں کے لیے شفا ہے۔ ایک ایسا عجب تأثیر ہے کلام اللہ میں اور قرآن کریم میں۔ ایک کلام ایک آدمی کتنی مرتبہ سن سکتا ہے؟ جی، ایک چیز کو آدمی کتنے وقت سن سکتا ہے؟ آپ غور کریں، جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، جو قراء ہوتے ہیں، اور جو کلام اللہ کو سمجھتے ہیں، ان کو پوری زندگی سنائے تو قرآن سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں۔ یہ کیسی چیز ہے؟ یہ کیا قوت ہے اس کلام کے اندر کہ سننے والا سنتے ہی رہ جاتا ہے؟ تو قرآن کریم کی عجب تأثیر ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک علمی آدمی ہوں۔ حضرت بحر العلوم فرماتے ہیں، تعلیم میرا کام ہے، میں ایک علمی آدمی ہوں، تعلیم میرا کام ہے۔ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کا برابر انتظام نہیں، قرآن کی تعلیم کا برابر انتظام نہیں ہے۔ دیکھو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پڑھنا نہیں جانتی، یہ ہمارے زوال کی اہم وجہ ہے۔ ہمارے اکثریت، ہم میں کی میجورٹی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ صرف پڑھنا جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے کرتے نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن پڑھنا سیکھے، قرآن سمجھنا سیکھے، قرآن کے معانی سیکھے، قرآن میں سے استنباط کرنا، اس میں سے مسائل نکالنا، اس میں غور کرنا سیکھے۔ جو قرآن پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، قرآن سمجھتا ہو، وہ بہتر انسان ہے، وہ بہتر انسان ہے۔ اور جو قرآن کو ترک کر دیا تو بہتر کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ حال ہو جاتا ہے، اور وہ حال ہے۔ یعنی آج دیکھو، قرآن کریم جیسا کتاب رکھنے والی امت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہادی رکھنے والی امت، اللہ جو حقیقی خدا ہے، حقیقی خدا کو ماننے والی امت سب سے بدتر حال میں، بدترین حال میں، سب سے بری حال، سب سے برا حال۔ ہمارا حال کیا کہتے ہیں، چوہوں کی پوجا کرنے والوں سے برا ہے، ہمارا حال پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں سے۔ اب اس سے نیچے کون سی قوم بتائیں گے؟ جو ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لا کے پتھر رکھ کے اس کے سامنے ماتھا ٹیک دے، اس سے کمتر کون سے آدمی کو بتائیں گے؟ جو چلتے ہوئے جانوروں کی کیا کہتے ہیں، سانپ کے سامنے ماتھا ٹیکے، اور کیڑے اور جانوروں کے سامنے ماتھا ٹیکے، ان سے نیچے کون سے آدمی کو بتا سکتے ہیں؟ لیکن ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بدتر، ان سے بھی کمتر ہم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جب قرآن کو ترک کر دیا جائے، جب قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے، سمجھنا چھوڑ دیا جائے، قرآن کو جو ہے بس ایک پرنٹنگ کی چیز ہے، جہیز کی لسٹ میں پہلے نام رکھنا ہے، اور بس جب یہ چیز رہ جاتی ہے تو بہتر کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ بدتر ہوتا ہے، اور ہم بدتر ہو گئے۔ تارک قرآن ہو کر ہم بدتر ہو گئے، بدتر ہو گئے۔ یہ قرآن چیلنج والی کتاب ہے، اگر یہ علم حاصل کر لو تو زمانے میں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔